بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوں تو وہاں اشنق نامی ایک شخص ایسا تھا جو انسانی قتل کے سلسلے میں خواہ طے کیا کرتا تھا، کسی جرم کے بارے میں سزا سناتا تھا۔ ہجرت سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ میں ایسے ہی مقام پر فائز تھے، اور جب بھی کوئی قتل ہوتا یا آنکھ پھوڑ دی جاتی یا کسی کا دانت توڑ دیا جاتا یا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کر آتا تاکہ وہ خوں بہا یا دیت جرمانہ کی شرح معلوم کرے، تو مدینے میں خوں بہا کی شرح یا دوسرے جرائم کی سزا مکہ سے مختلف نہ تھی، اور وہاں بھی ایک آدمی کے خون کی قیمت 100 اونٹ اور آنکھ پھوڑنے کا جرمانہ 50 اونٹ کی صورت میں طلب کیا جاتا تھا۔ تاہم دانت توڑنے کی سزا دانت توڑنا ہی ہوتا تھا، یعنی جس کسی کا دانت ٹوٹتا وہ اپنے مد مقابل کا بھی دانت توڑنے کا حق رکھتا تھا۔ مدینے کے یہودی جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش تھے، تو وہ اس خوشی کے علاوہ اپنے دلوں میں یہ آس بھی لگائے بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کو قبول کر لیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے پہنچنے کے بعد اللہ کے احکام کے مطابق کچھ اس طرح کا مصالحت آمیز طریقہ اختیار کیا کہ جس سے یہودیوں کی امیدیں اور بڑھ گئیں۔ ان میں سے ایک مسجد قباء کی تعمیر تھی جس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ مسجد قباء کا محراب بیت المقدس کی طرف ہے تو انہیں یقین ہو گیا کہ آپ عنقریب موسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کر لیں گے، کیونکہ قرآن میں گزشتہ پیغمبروں کا نام، جس میں ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، بڑے احترام سے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بھی سمائی ہوئی تھی کہ اگر کوئی قوم اس قابل ہے کہ جس میں پیغمبر آئیں تو وہ صرف یہودی کی ہی قوم ہو سکتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی تعمیر سے مصروف تھے تو یہودیوں کے کچھ مذہبی رہنماؤں نے ان سے ملاقات کی اور یہ جاننا چاہا کہ وہ کب موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء یہود کو جو جواب دیے ان سے یہ واضح ہوتا تھا کہ وہ ایسا بالکل بھی نہیں کریں گے۔ لہٰذا یہودیوں نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پیغمبر بننا چاہتے ہو تو پہلے یہودی بنیے، کیونکہ آج تک جو بھی پیغمبر آیا ہے اس کا تعلق یہود قوم سے تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں صرف یہود قوم ہی اس قابل ہے کہ اس کے برگزیدہ افراد خدا سے ہم کلام ہو سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ خدا دوسری قوموں سے رابطہ برقرار کرے، لیکن یہاں بھی جو قوم واسطے کا کردار ادا کرے گی وہ یہود قوم ہی ہوگی، کیونکہ دنیا کی ساری قوموں میں یہودیوں کا مقام اول ہے اور باقی قومیں دوسرے، تیسرے یا چوتھے نمبر پر آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے مذہبی رہنماؤں کو جواب دیا کہ میں بذات خود پیغمبر نہیں بنا، بلکہ اللہ نے مجھے پیغمبری کے لیے چنا ہے۔ اللہ کی نظر میں کوئی قوم دوسری قوم پر برتری نہیں رکھتی، اور ساری قومیں اور سارے انسان اللہ کی نظر میں ایک ہیں، اور اللہ جب بھی چاہے اور جس کے ساتھ بھی چاہے رابطہ قائم کر سکتا ہے، اور یہ امتیاز صرف یہود قوم کو حاصل نہیں ہے۔